السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ تمام ناظرین کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ ہمارا پروگرام ہے قیامت سے پہلے۔ الحمدللہ آج کی نشست میں ہمارے مہمان خصوصی سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے حدیث اور فقہ میں تخصص کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ خطیب کے ساتھ ساتھ الحمدللہ شاعر بھی ہیں۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظہ اللہ۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ قیامت سے پہلے شیخ محترم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیسے کیسے وقوع پذیر ہوں گی۔ ہم شیخ محترم سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ شیخ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ حالات کا بدلنا ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات انتہائی دھماکہ خیز ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ دراصل حالات کی یہ تبدیلی، یہ تغیر پذیری اشارہ ہے اس بات کی طرف قیامت قریب ہے، جزاک اللہ۔ اس دنیا کا خاتمہ اور زوال قریب ہے۔ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح پیش گوئیاں فرمائی تھی کہ آنے والے زمانوں میں آخری ایام میں جب قیامت بہت قریب ہوگی تو اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے جس طرح پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، ایک ایک پیشین گوئی سچی ثابت ہوتی جا رہی ہے، اور جو پیشین گوئیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے وقت پر ظاہر ہو کر رہیں گی۔ اس بات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ نبی کی پیشین گوئیوں کے حوالے سے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، تاویلات پیدا کرتے ہیں، تو ان تاویلات کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے، دھیان نہ دیتے ہوئے آپ اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے، ایمانی بیداری کا ثبوت دیجئے، اور ان پیشین گوئیوں پر آپ سر تسلیم جھکا دیجئے اور اس پہ ایمان لے آئیے۔ یہی ایک سچے پکے مومن کا شعار ہوا کرتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ آپ نے کہا قیامت کی نشانیاں، تو قیامت کی نشانیوں سے شیخ آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ جی، قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ علامتیں ہیں جو قیامت کی آمد پر دلالت کرتی، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر نقل۔ اسی طریقے سے امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامات قیامت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ حادثات ہیں، وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں جس طرح ہمارے نبی نے پیش گوئیاں فرمائی تھیں، جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس طرح کے حادثات رونما ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا۔ جزاک اللہ شیخ، آپ نے ہمیں قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے آپ نے بتایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں سے پہلے کچھ باتیں قیامت کے بارے میں ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اگر بات شروع ہو گئی تو قیامت سے کیا مراد ہے یہ بات رہ جائے گی۔ تو شیخ محترم سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت سے کیا مراد ہے، اور اللہ رب العزت نے یا شریعت میں قیامت کے اور کتنے ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جی، دیکھیے، قیامت سے مراد وہ بھیانک حادثہ ہے جو اس کائنات کے ظاہری نظام کو تباہ و برباد کر دے گا، جس حادثے کے نتیجے میں اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف باقی رہنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس روئے زمین پر جو کچھ ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف رب ذوالجلال کی ذات ہوگی۔ تو شیخ، اس کو اور کتنے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے،
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر تو اس کے تقریباً 50 نام بتائے ہیں جی۔ خود ہم قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کو اور بہت سارے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، تقریباً 20 سے زائد نام تو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، کچھ ناموں کا تذکرہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے؟ جی جی دیکھیے، قرآن مجید کے اندر بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں، جی ہر نام ایک مخصوص صفت پہ دلالت کرتا ہے، اور ہر نام کو اللہ نے مختلف اسلوب اور مختلف پیرائے میں بیان کیا۔ مثال کے طور پہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قرآن مجید کے اندر آتا ہے الحاقہ، ثابت ہونے والی۔ حاقہ اس لیے کہا گیا کہ یہ برحق چیز ہے، قیامت حق چیز ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، ایک زوردار زلزلہ اور بھیانک آواز کے ساتھ وہ قیامت وقوع پذیر ہوگی، اس لیے القاریہ کہا گیا۔ الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا، اس لیے الطامۃ الکبریٰ۔ کہیں یوم التناد کہا گیا، ہانک پکار کا دن، کہیں یوم الفصل کہا گیا، فیصلے کا دن، کہیں یوم الحساب کہا گیا، بدلے کا دن، کہیں یوم الدین کہا گیا، جی کہیں یوم الحسرہ کہا گیا، کہیں یوم الوعید کہا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے نام قرآن مجید کے اندر ہی آپ کو مل جائیں گے۔ جی شیخ، شیخ اتنے سارے ناموں کے موسوم کرنے کا کچھ مقصد ہوا؟ اللہ رب العزت نے اتنے سارے نام کیوں ذکر کیے؟ جی، اس کا کچھ میں اس میں کچھ حکمت ہوگی؟ بے شک بے شک۔ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى وکمالہ فی امر من الامور۔ اگر کسی چیز کے ایک سے زائد نام ہیں تو یہ چیز مسمى کے شرف، اس کے کمال اور اس کی اہمیت پہ دلالت کرتی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے، عربوں کے وہاں تلوار کی بڑی اہمیت، 500 کے قریب نام تلوار کے پائے جاتے۔ اسی طریقے سے اسد، شیر کا لفظ عربی زبان میں بے شمار نام ہیں۔ ایسے ہی قیامت کے بہت سارے جو نام ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ دن بڑا اہم ہوگا، بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اتنی اہمیت کا حامل جو دن ہے، اس کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایمان تو رکھتے ہیں مگر سرسری سا ایمان ہوتا ہے، دلوں میں خوف نہیں ہے، دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے۔ تو یہ ناموں کی کثرت اس عظیم دن کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیخ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا کوئی وقت اللہ رب العزت نے بتایا کہ کب وہ قائم ہوگی؟ دیکھیے، قیامت کب قائم ہوگی جی اس کا علم سوائے رب ذوالجلال کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم، صحیح علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کو اس کے وقت پہ صرف وہی ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ قیامت تمہارے اوپر اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، لوگ تو آپ سے اس کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ نے اس کی تحقیقات کر لی ہو، آپ کے پاس اس کی خبر موجود ہو۔ قل انما علمها عند اللہ،
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آپ نے بیان کی کہ قیامت کب قائم ہوگی، اچانک قائم ہونے والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لینا چاہیے، اس کا کیا مطلب آپ اس بارے میں کچھ دیکھیے کہنا چاہیں گے؟ قیامت اچانک قائم ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی، نشانیاں تو ظاہر ہوں گی، ظاہر ہو رہی ہیں اور آنے والے ایام میں اور کثرت سے ظاہر ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت جس لمحہ اور جس گھڑی قائم ہوگی اس وقت آپ کو سنبھلنے کا ذرہ برابر بھی موقع نہیں دے گی۔ یہی مراد ہے قرآن کی آیت سے لا تاتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے اوپر اچانک آئے گی۔ جی شیخ، کیا حدیث میں بھی اس طرح کی کچھ وضاحت ہے شیخ؟ دیکھیے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الفتن کے اندر ایک روایت نقل کی، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلُ
اور جب زمین اور پہاڑوں کو ایک ساتھ اٹھا لیا جائے گا اور آپس میں انہیں ٹکرا دیا جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ جزاک اللہ شیخ، آپ نے قرآن کے حوالے سے چند باتیں پیش کیں، شیخ کیا حدیث میں بھی اس طرح کی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے؟ آپ کچھ حدیثیں بیان کرنا چاہیں گے؟ بے شک، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے ہولناک مناظر کو بڑے ہی اچھے انداز میں، ڈراؤنے انداز میں پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جی، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت آدم کو آواز دے گا، جی، تو حضرت آدم کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور خیر اور بھلائی سب تیرے ہاتھ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت آدم کو حکم دیں گے اخرج بعث النار، اے آدم جہنم کا حصہ اپنی ذریت میں سے نکال کے الگ کر دیجیے۔ جی، حضرت آدم پوچھیں گے وما بعث النار، اے اللہ جہنم کا حصہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے من کل 1999 رجلا، ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا، اتنا سننا ہوگا کہ تمام بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حمل والی عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تمام لوگوں کو آپ مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، دراصل اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ پریشان ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، 999 اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج سے پورا کرے گا اور تم میں سے صرف ایک آدمی ہوگا۔ جزاک اللہ شیخ، امید کی ناظرین کو بھی آسودگی نہیں ہوگی، تو شیخ محترم ہم آپ سے اور کچھ حدیثیں اس بارے میں، ہولناکی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور بتائیں گے شیخ؟ جی، ایک حدیث میں اور آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہود کے علماء میں سے ایک بڑا یہودی عالم نبی کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمام آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ لے لے گا، اللہ اکبر، تمام زمینوں کو دوسری انگلی پہ لے لے گا، تمام درختوں کو تیسری انگلی پہ لے لے گا، اور تمام زمین کو اور دریاؤں کو چوتھی انگلی پہ لے لے گا، اور تمام خلائق کو پانچویں انگلی پہ لے لے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہلائے گا، انہیں حرکت دے گا اور کہے گا انا الملک فأین ملوک الارض، آج تو بادشاہ میں ہوں، بادشاہت میری ہے، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں گئے زمین کے چودھری لوگ جو زمین پہ چودھراہٹ دکھاتے تھے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی تصدیق میں اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلی کے دانت نظر آنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ لوگوں نے اپنے اللہ کی قدر کی ہی نہیں، صحیح معنوں میں لوگوں نے اللہ کا احترام کیا ہی نہیں، حالانکہ پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمانوں کو وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور اس چیز سے جسے یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ آپ نے وقفے سے پہلے سور کا تذکرہ کیا تھا، تو یہ سور کے کیا معنی ہیں اور یہ کتنی بار پیش آئے گا؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے ناظرین اکرام، آپ کی بھی میں توجہ چاہوں گا۔ شیخ محترم نے ایک سوال نکالا کہ سور، شاید ہمارے ناظرین میں سے کچھ لوگ نہ سمجھتے ہوں کہ یہ سور میں جو پھونک مارا جائے گا تو یہ سور ہے کیا چیز؟ جی، سوال بہت عمدہ ہے۔ دیکھیے، سور کی تفسیر حدیث میں بھی آئی ہے۔ سور کہتے ہیں قرن ینفخ فیہ، یہ ایک سنکھ ہوگا یا سینگ ہوگی جس کے اندر پھونک مارا جائے گا۔ فرشتہ جس کا نام اسرافیل بتایا جاتا ہے، حالانکہ جن احادیث میں اسرافیل کا تذکرہ ہے وہ سندن ضعیف ہیں، لیکن بیشتر علماء کا یہی کہنا ہے کہ جو فرشتہ سور میں پھونک مارے گا اس کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ تو بہرحال اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اس سنکھ میں، اس سینگ میں،
یہ ہے سور میں پھونک مارنا. لیکن اس سنکھ یا اس سینگ کی نوعیت کیا ہوگی، کتنا بڑا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس سلسلے میں نہ قرآن میں کہیں بتایا گیا ہے، احادیث میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا ہے. اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے اور اس پہ اسی طرح ایمان لے آنا جس طرح اللہ نے یا ہمارے نبی نے بتایا، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. جزاک اللہ. یہ بات کتنی بار پیش آئے گا شیخ؟ جی، کتنی بار کا جہاں تک تعلق ہے، علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے. جی. بعض لوگ کہتے ہیں 2 بار سور میں پھونک مارا جائے گا، بعض علماء کہتے ہیں 3 بار مارا جائے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 4 بار سور میں پھونک مارا جائے گا. لیکن میں جس چیز کو راجح سمجھتا ہوں دلائل کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ 2 بار سور میں پھونک مارا جائے گا. اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سور میں پھونک مارا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر سور میں دوبارہ پھونک مارا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے. یعنی دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے. تو اسی چیز کو میں زیادہ راجح سمجھتا ہوں. جزاک اللہ شیخ، آپ نے قیامت کے بارے میں ہمیں بتائے. شیخ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے قیامت کے بارے میں بتائے، تو اگر کچھ آخرت کے اوپر مختصر سی روشنی ڈال دیں گے تو بہتر ہوگا. جی، اس کی اہمیت قیامت کی آپ جاننا اہمیت چاہتے کے ہیں. بارے میں. جی شیخ. قیامت یا یوم آخرت کی جی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیے، یوم آخرت پہ ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا، آدمی مومن ہی نہیں ہوگا. اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے. یعنی اس کا منکر دائرے اسلام سے خارج ہے. جی بے شک، اس لیے کہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور دیکھیے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانے کے بعد دار آخرت میں اٹھائے جانے کا قضیہ ہی وہ قضیہ ہے جس پر ایک مومن کے عقیدے کی بنیاد کھڑی ہے. جی. یوم آخرت پہ ایمان لانے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اپنے اوپر ایمان لانے کو یوم آخرت پہ ایمان لانے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. ساری بھلائی اور ساری اچھائی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اچھا شخص وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لے آئے. اور اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں اللہ فرماتا ہے مومنین کی صفات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے دن پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. تو یقین کامل ہونا چاہیے، ایمان راسخ ہونا چاہیے کہ قیامت برحق ہے، آخرت برحق ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے اور پھر دوبارہ اللہ کے سامنے اٹھائے جانا. شاید اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیثوں کے اندر ذکر کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور بھی دیگر حدیثوں کے اندر. جی بے شک، حدیث کے اندر بھی کافی ذخیرہ اس حوالے سے موجود ہے کہ اللہ اور آخرت، یوم آخرت کے ذکر کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں رہنمائی کی. ناظرین، ہمارے پاس مزید وقت نہیں کہ اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں. آپ ہمارا پروگرام قیامت سے پہلے دیکھتے رہیں. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا فنا